زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ تو میرے بندو، اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہ اللہ کی بندی انی حاقن، کہ اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہ نہیں پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئی یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ تو اب ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں کہ میرے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، 2-3 لقمے کھلا دیا کرتے تھے، اور ان کو لاڈ سے کہتے یا عائشہ یا حمیرہ۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو بیٹی آئی ہے، میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی، شادی کر دی، اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں۔ میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لایا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں، یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اس گھر میں آ کر اپنے خامد کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن لڑائی 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 لڑائی، نفرتیں عداوتیں، نفرتیں عداوتیں۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی تو بہت بات کی چیز ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں۔ اور میرے نبی اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ کی دلداری کیسے کر رہے ہیں؟ عائشہ مجھے جب سے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کے لیے کہ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، نماز مک گئی۔ اور گھر میں زندگی انسان بن کے گزارنے کے لیے ایک ایک بال کے نیچے پسینہ آ جاتا ہے، ضبط کرنا، درگزر کرنا۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی
مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر۔ میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے۔ میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتا، کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کر۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے؟ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اور میرے رب کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، تو توبہ توڑ کے لے آئے 1 دفعہ یا 1000 دفعہ، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بے جوڑ کر دوں۔ اور یہ تیرے کرام کاتبین کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں۔ اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا، جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے وہاں جا کے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کہنا یا اللہ میری توبہ۔ ماں تنگ آ کے شاید بچے کو مارنے لگ جائے، لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا، جب بھی جھکو گے معاف کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گیا، آپ سب کو مبارک ہو۔ اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں سن لیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی حسین ہو جائے گی۔ صرف 2 حدیثیں ہیں، لمبی نہیں، صرف 2 حدیث۔ ایک تو فرائض ہیں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، پر یقیناً بہت سے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر کسی سے نفرت ہے، لڑائی ہے، صلح کر لینا، محبت کر لو، پیار کر لو۔ اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، میاں بیوی کی زندگی اچھی، باپ اولاد کی زندگی اچھی، بہن بھائیوں کی زندگی اچھی، دوست کی زندگی اچھی۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، فزیکلی کر کے دکھایا معاذ، اس کے بعد کہا معاذ زبان کو روک کے رکھنا، زبان پہ قابو پانا، کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے اجڑ جاتے ہیں۔ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ غیر مسلم، کافر، طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آجا، وہ آ کے بیٹھ گئی، آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو۔ میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی، وہ سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری
قیمت وصول کر کے صدقہ کرے. صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں. کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں.